السلام علیکم دوستو، اقدام کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ اس کا عنوان ہے ہر شخص لیڈر ہے تو والنٹیئر کون؟ دوستو، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ نہیں ہے، جبکہ لیڈرشپ ٹیلنٹس جتنی ہماری قوم میں ہیں اتنے کسی اور قوم میں نہیں ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، ہم امت ابراہیمی سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی امامت یعنی لیڈرشپ کا منصب بخشا تھا۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اور پھر ہمارے باپ دادا نے یہاں پر یوں ہی 1000 سال حکومت نہیں کی ہے۔ بظاہر آج ہمارے افراد کمزور سہی، لیکن کلمے کی طاقت ہماری رگ رگ میں ہے جو کسی باطل کے آگے ہمیں جھکنے نہیں دیتی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ دوستو، یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک بہترین لیڈر بننے کے لیے پہلے ایک بہترین والنٹیئر بننا شرط ہے، اور لوگوں میں جس دن جماعت اور سموتات کا یعنی جسٹ لسن اینڈ اوبے اس کا شعور بیدار ہو جائے گا، اس دن ہماری طاقت وہی ہوگی جو بدر کے میدان میں انشاءاللہ 313 کی تھی۔ آئیے قوم کے لیے جو لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اس کا جائزہ لیں۔ آج وقت کی سب سے اہم ضرورت کیا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا ایک موازنہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر مرض اور اس کے علاج میں مناسبت نہ ہو تو پھر آپ جانتے ہیں کہ مریض کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جب مریض کو فوری آکسیجن اور خون کی ضرورت ہو تو اسے پیناڈول نہیں کھلایا جاتا اور نہ وظیفے پڑھنے کے مشورے دیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، آج ہم لوگ بے شمار جماعتوں اور انجمنوں کے قیام کے ذریعے جتنے کام کر رہے ہیں، کیا وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہیں؟ اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لا آف پرائرٹیز یہ کہتا ہے کہ پہلے ٹاپ پرائرٹی طے کی جائے، اس کے بعد باقی جتنے کام بچتے ہیں ان تمام کو سیکنڈری کر دیا جائے۔ آج جتنے کام ہو رہے ہیں اگرچہ کہ سارے اہم ہیں، جیسے خدمت خلق اہم ہے، تعلیم اہم ہے، مساجد اور مدارس کی تعمیر اور ترقی اہم ہے، ادبی کام اہم ہے، یہ سب ضروری ہیں، لیکن جب قوم کا وجود ہی خطرے میں ہو تو باقی سارے کام سیکنڈری امپورٹنس کے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا وجود کتنا سلامت ہے اس پر تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، بس روزنامہ انقلاب اٹھائیے یا پھر ٹی وی پر کوئی بھی نیوز چینل دیکھ لیجئے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ روز بروز کس ذلت اور تباہی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ اور صرف ہندوستان ہی نہیں، سارے عالم اسلام میں آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ RSS ہو کہ موساد، CIA ہو کہ KGB، سب نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کے وجود کو آخری دھکا لگا دیا جائے۔ دوستو، کیا یہ غور کرنے کا وقت نہیں ہے کہ ہماری ٹاپ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے گھر کی ہر چیز اہم ہے، لیکن اگر گھر کو آگ لگ جائے تو آدمی پیسے، زیور اور ڈاکیومنٹس کو پہلے بچاتا ہے یا برتنوں اور چمچوں کو؟ کیا ہم لوگ ایگزیکٹلی یہی نہیں کر رہے ہیں کہ اہم چیزوں کو بچانے کے بجائے صوفے اور قالین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمارے صحافی فائر بریگیڈ کی نااہلی پر مضامین لکھ رہے ہیں، ہمارے مولوی مسلکوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہر گلی میں ایک فلاحی انجمن یا آرگنائزیشن قائم ہے، آپ کا دشمن دندناتا پھر رہا ہے، اور ہم اس کا مقابلہ کبھی غریب بچوں کی شادیاں کر کے، کبھی افطار راشن تقسیم کر کے، کہیں چھوٹے چھوٹے بیت المال کو قائم کر کے، تو کبھی صبح سے شام تک میسیجز فارورڈ کر کے۔ کیا ہم لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں؟ دوستو، اب آپ ہی بتائیے اس وقت ہماری ٹاپ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ ہم بے شمار انجمنوں اور اداروں کو کھول کر کیا مریض کو آکسیجن کے بجائے پیناڈول کھلانے کے کام نہیں کر رہے ہیں؟ قوم قحط سالی سے بھوکی مر رہی ہے، اناج پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنی موہریاں کھود کر کیا ٹماٹے اور بیگن نہیں اگا رہے ہیں؟ یہ تو پھر بھی غنیمت ہے کہ چند لوگ صحیح ہو یا غلط جو بھی ہو کر تو رہے ہیں، لیکن جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ کرنے والوں سے بھی کہیں زیادہ بڑے لیڈر اور دانشور بن چکے ہیں۔ یہ لوگ چندے 100s میں دیتے ہیں اور مشورے 1000s میں۔ آج امت میں تعلیم یا دولت سے کہیں زیادہ بڑا شارٹیج سمجھدار والنٹیئرز کا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت بھی صلاحیتیں دی تھیں وہ چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز بنا کر صدر یا نائب صدر بننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کا دشمن چاہتا بھی تو یہی ہے کہ آپ اجتماعی طاقت پیدا کرنے کے بجائے اپنی ذاتی انجمنوں پر کام کریں، ان کے فرقہ پرست غنڈے پاور میں رہیں اور کروڑوں روپیوں کا غبن کریں، اور آپ چندے جمع کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی انجمنوں کو چلائیں۔ دوستو، ہم یہ نہیں کہتے کہ خدمت خلق یا دوسرے کام غلط ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت پرائرٹی کچھ اور کام کی تھی۔ پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سوچئے، گھر کی تعمیر کے لیے پہلے ستون اور دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، اس کے بعد فرش اور صوفے اور قالین بچھائے جاتے ہیں۔ آج ہماری ساری آرگنائزیشنز کے کام فرش بچھانے کے ہیں، نہ کہ ستون کھڑا کرنے کے۔ دوستو،
ٹاپ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے یہ جاننا چاہتے ہیں تو سنیے کہ آپ جب تک پاور میں نہیں آتے یا کم از کم پاور شیئرنگ کی پوزیشن میں نہیں آتے، نہ آپ کو انصاف ملے گا، نہ آپ کو کسی قسم کی سیکیورٹی، اور نہ آپ کو کوئی باعزت شہری تصور کیا جائے گا۔ آج جن فاشسٹوں کے ہاتھوں میں پاور یا طاقت ہے، انہیں یہ طاقت یوں ہی نہیں مل گئی، انہوں نے بھی کئی سال جان اور مال کی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے پاور حاصل نہ ہونے تک گھر یا بیوی کی شکل نہ دیکھنے کا وندے ماترم کہہ کر عہد کیا ہے۔ یہی گوالکر نے کیا، یہی مودی نے کیا، یہی واجپئی نے کیا اور یہی یوگی نے کیا۔ سچے سناتن بن کر انہوں نے پاور حاصل کیا، لیکن باطل مقصد کو قائم کرنے کے لیے۔ آپ اگر حق اور انصاف کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی یہ پاور حاصل کرنے کی جنگ لڑنی ہوگی، اور اسی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ قربانیاں دینی ہوگی۔ اور اگر آپ پاور حاصل کیے بغیر اپنے لیے مساوی حقوق اور انصاف چاہتے ہیں تو بھول جائیے کہ آپ کو اس ملک میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں انصاف ملے گا۔ آپ کو ساری عمر فاشسٹوں کے رحم و کرم پر ہی رہنا ہوگا۔ وہ ایک ایک کر کے آپ کا دین، کلچر، زبان اور تاریخ سب کچھ چھینتے چلے جائیں گے، بلکہ چھین چکے ہیں۔ آپ کو ان سب چیزوں سے سرنڈر ہونا پڑے گا، اور ہم آدھے سے زیادہ سرنڈر ہو چکے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ دوستو، جو کام ٹاپ پرائرٹی کے طور پر ہونا چاہیے تھا اس پر آج تک کوئی کام نہیں ہوا، بلکہ 2-3 صدیوں کی مستقل شکستوں نے ہمارے ذہنوں کو اتنا مایوس کر دیا ہے کہ ہم ماتحتی کو قبول کر چکے ہیں۔ ذہنی طور پر ہم ایک سیکنڈ یا تھرڈ کلاس سٹیزن کے طور پر رہنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے جو کہا تھا، یاد رکھیے کہ انفرادی طور پر یعنی انڈیویجولی چاہے تم جتنی دولت یا قابلیت حاصل کر لو، اگر اجتماعی طور پر تمہارا تعلق ایک رذیل قوم سے ہے تو تمہاری انفرادی ترقی تمہیں رذالت کی آئیڈینٹی سے بچا نہیں سکتی۔ آج آپ کی قوم کا کیا امیج بنا دیا گیا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فرقہ پرستوں نے برسوں سازشیں کر کے، قانون اور میڈیا کو مینیپولیٹ کر کے ایک ایک ہندو کے دماغ میں یہ بٹھا دیا ہے کہ مسلمان تمہارا دشمن ہے۔ تعلیم اور روزگار سے محروم کر کے آپ کو رکشے والوں اور چپراسیوں کی سطح پر لا کھڑا کیا گیا ہے۔ اس ملک کا ہندو صدیوں سے امن پسند اور انصاف پسند تھا، لیکن داعش اور طالبان ہی کی طرح اٹھنے والے ہندوتوا فورسز نے ملک کو اتنا پولرائزڈ بلکہ پوائزن کر دیا ہے کہ اب مسلمان نہ کہیں اسپورٹس کے میدان میں نظر آئے گا، نہ بڑی آفیسز میں اچھی جگہ، نہ مسلمان کو رہنے کے لیے گھر ملے گا، نہ دکان۔ کیا اس سازش کے خلاف اٹھنا اور اپنے قومی، ملی اور قانونی آزادی کے وقار کو حاصل کرنے کی جنگ لڑنا زیادہ اہم ہے، یا چندے جمع کر کے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں چلانا زیادہ اہم ہے؟ جو تنظیمیں 200 سال بھی کام کرتی رہیں تو کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، بلکہ اس وقت تک تو آپ کی زبان، دین، کلچر سب کچھ دفن ہو چکا ہوگا۔ جس طرح کہ آج ڈسٹرکٹس پر جائیے اور دیکھیے مسلمان کس تیزی کے ساتھ دوسرے مذہب میں اسیمیلیٹ ہو رہے ہیں، کتنی تیزی سے آپ کی لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، کس تیزی سے شہروں میں آپ کی زبان اور کلچر دفن ہو رہے ہیں۔ خود آپ کی اولاد آپ کی زبان اور کلچر سے ناواقف ہے۔ یہ تفصیل ہم اپنی آڈیو سیریز ٹپکے نمبر 1 اور 2 میں بیان کر چکے ہیں۔ دوستو، کیا ہم اس کام کو ٹاپ پرائرٹی مانتے ہیں؟ کیا اس کے لیے اپنی انجمنوں کے مقاصد کو کچھ سال کے لیے پوسٹ پون کر کے قوم کے وقار کو بحال کرنے کے لیے ٹاپ پرائرٹی بنا سکتے ہیں؟ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ ایک والنٹیئر بن کر اپنی صلاحیتیں وقف کر سکتے ہیں؟ بالخصوص NRI جو 10-15 لوگوں کو لے کر ایک فلاحی آرگنائزیشن کھڑی کر لیتے ہیں، اگر وہ اس درخواست پر غور کریں تو ایک عظیم انقلاب آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک ایک نسل سر کٹانے کی ہمت نہیں کرتی، اگلی نسل سر اٹھا کر نہیں چل سکتی۔ یہ فیصلہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ یا تو اپنی جان، مال اور وقت لٹائیے اور اگلی نسل کو آزاد اور باعزت شہری بنائیے، یا پھر اپنا سر بچائیے اور اپنی نسلوں کو ریزرویشن کی بھیک مانگنے اور غلامی کرنے چھوڑ دیجیے۔ ان کے سر تو خیر نہیں کٹیں گے، لیکن ان کی حیثیت وہی ہوگی جو گو رکشکوں کے ہاتھوں کھلے عام سڑکوں پر پٹنے والوں کی ہو رہی ہے۔ یہودیوں نے گائے کو خدا بنا لیا تھا، جس کا قرآن میں تقریباً 35 جگہ ذکر ہے۔ ان اشاروں کو نہ سمجھنے کی سزا کے طور پر آپ کے سر پر آج گائے مسلط کی جا چکی ہے۔ جانوروں کو پوجنے والے آپ کی سیاسی، سماجی اور اکنامک تقدیر لکھنے کے مختار بن گئے ہیں۔ اپنی پرائرٹی یعنی اپنی ٹاپ پرائرٹی کو طے کرنے کے لیے ان آیات کا سمجھنا ضروری ہے۔ قدم قدم پر آپ کو ذاکر نائک، آلیر، بھوپال انکاؤنٹر اور معصوم لوگوں کی گرفتاریوں کے ذریعے اتنا ڈرا دیا جائے گا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے بھی تھر تھر کانپنے لگیں گے۔ اگر آپ یہ جانتے بھی ہوں گے کہ کوئی فرد یا جماعت بے قصور ہوتے ہوئے بھی دشمن کی سازش کا شکار ہے، تب بھی آپ اس فرد یا جماعت کے حق میں گفتگو کرتے ہوئے ڈریں گے۔
اپنے ضمیر کی تسلی کے لیے چھوٹے چھوٹے خدمت خلق کے کام کرتے پھریں گے۔ کچھ لوگ سیاسی پارٹیوں میں گھس کر پناہ لینے کی کوشش کریں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کو نیشنل لیول کی قیادت کے لیے ابھرنے کا موقع دے گی۔ وہاں ان مسلمانوں کی حیثیت صرف چمچوں، بروکرز یا زیادہ سے زیادہ دنیا کو دکھانے کے لیے ایک مائنورٹی ریپریزنٹیٹیو کی ہوگی۔ دوستو، کیا آپ اس پر ٹاپ پرائرٹی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم کو اس ٹاپ پرائرٹی تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہمارے سامنے کئی ماڈل ہیں۔ ایک تو ماڈل خود RSS پریوار اور موساد کا ہے یا CIA کا ہے، جو پاور تک پہنچنے کے لیے جتنی چاہے قتل و غارت گری کرواتے ہیں۔ ایک ماڈل داعش اور طالبان کا ہے، جو مذہب کے نام پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل بھی ہے۔ بدقسمتی سے عوام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پانی پیتے تھے اور کس طرح نماز میں ہاتھ باندھتے تھے یہ تو خوب بتایا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاور کس طرح حاصل کیا، کیوں کیا، اور دنیا میں امن اور انصاف کس طرح قائم کیا، بغیر خون بہائے کس طرح دلوں اور ذہنوں کا انقلاب برپا کیا، اس پر کوئی سنجیدہ تحقیق کر کے ایک لائحہ عمل آج تک نہیں بنایا گیا، اور یہی لائحہ عمل ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، جو انشاءاللہ ہم آئندہ اقدام کی اگلی قسطوں میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔